أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم یہ دو آیتیں پڑھیں گے، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ اس کو آیت سیف کہتے ہیں، اور آیت سیف مطلب یہ ہے کہ یہ اب ہم نے تلوار نکالی ہے اور اب ہم جواب دینے کو تیار بیٹھے، یعنی مشرکین سے صاف اور دو ٹوک۔ اوپر 4 آیات کے اندر 4 قسم کے مشرکین کے حوالے سے بات واضح کر دی اور سمجھا دیا کہ 4 قسم کے مشرکین ہیں، اور ان 4 قسم کے مشرکین کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہونے ہیں وہ بتا دیا۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت کے مہینے گزر جائیں، فَإِذَا انسَلَخ جب گزر جائیں، اشہر الحرم یہ حرمت کے مہینے، جب یہ حرمت کے مہینے گزر جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پھر مشرکین کو قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین کو قتل کرو۔ یہاں پر بعض حضرات نے یہ کہا کہ وہ مشرکین جنہوں نے بدعہدی کی، وہ مشرکین جو جزیرۃ العرب چھوڑ کر نہ گئے، وہ مشرکین جو بطور جاسوس یہاں پر رہ رہے، لہذا جاسوس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا، اور بیٹھو، لہم، ان کے لیے، کل مرصد، ہر گھات میں، ہر گھات میں تاک لگا کے بیٹھو۔ وَاقْعُدُوا، تاک لگا کے بیٹھو، لہم، ان کو پکڑنے کے لیے، کل مرصد، ہر گھات میں، یعنی کسی جگہ ان کو چھوڑنا نہیں، کسی جگہ پر بھی ان کو چھوڑنا نہیں، یعنی وہ اس خطہ عرب میں، اس خطہ زمین میں وہ نہ رہے۔ چنانچہ یہاں پر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، صرف یہ آیت اٹھاتے ہیں، وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جو بھی کافر ہے اس کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں مرضی، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، دیکھو، چاہے بچوں کو قتل کرو، چاہے عورتوں کو قتل کرو، چاہے بوڑھوں کو قتل کرو، چاہے کسی کو بھی قتل کرو، چاہے کسی کا کریئر تباہ کر دو۔ جب یہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو پروپیگنڈا ہوتا ہے، نہ آگے دیکھتے ہیں اور نہ پیچھے دیکھتے ہیں، نہ شرائط دیکھتے ہیں نہ معاملات دیکھتے ہیں۔ اب کون سے مشرکین مراد ہیں؟ دیکھیں، بدعہدی کرنے والے جو ہماری ٹریٹری کے اندر بغیر پرمیشن کے آئے ہوئے وہ ہیں۔ تاک لگا کر، وقعودو کا مطلب ہے تاک لگا کے بیٹھو، کل مسجد، ہر گھات کے اندر، وقعودو تاک لگا کے، نشانہ باندھ کے بیٹھے رہو، مطلب چوکی بنا لو۔ چوکی میں یہ ہوتا ہے نشانہ باندھا ہوتا ہے، ٹارگیٹ رکھا ہوتا ہے، یہ ٹارگیٹ رکھا ہے، چنانچہ جو بھی اس کی رینج میں آئے گا
یہ ٹارگیٹ بنایا ہوتا ہے، تو وقعدوا لہم، ان کے لیے ٹارگیٹ لگا کے بیٹھ جاؤ، کل مرصد، ہر گھات پر۔ تو دونوں لفظ ہیں، دونوں لفظ استعمال ہو رہے ہیں جی۔ اچھا جی، تو یہ جو کہہ رہے ہیں جہاں مشرک کو پاؤ قتل کرو، جہاں کافر نظر آئے قتل کرو، تو یہ قرآن مجید کے اوپر ایک غلط بیان ہے، اور قرآن مجید کے اوپر ایک تہمت بیان کی جاتی ہے تاکہ وہ ڈیفینسو لیول پہ آ جائے۔ حالانکہ ڈیفینسو لیول پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک واضح اور دو ٹوک بات ہے۔ فقت المشرکین، کون سے مشرکین؟ اوپر 4 آیات کے اندر پوری تفصیل بیان کی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کسی بھی مشرک کو پکڑ کے قتل کرو، نہیں، بلکہ اس کے اندر کچھ معاملات ہیں، کچھ مسائل ہیں کہ کون سے مشرکین ہیں، اوپر بات بالکل واضح ہے۔ اگر اوپر والی آیات سے قطع تعلق ہو جائیں گے تو پھر مسائل، اوپر والی باتوں کو آپ شرائط اور قیودات کے بغیر، انکنڈیشنل نہیں ہے یہ کہ کسی کو بھی قتل کرنا کوئی انکنڈیشنل نہیں ہے، بلکہ یہ کنڈیشن وائز ہے۔ اور ظاہری بات ہے کنڈیشن بیان کرنا یہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے پابندی ہے۔ کسی بھی جانور کو بلا وجہ ہی مار دینا اور اپنے طریقے سے مار دینا، یہ تو جانور کے لیے بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، ان کو تو میدان جنگ کے اندر بھی قتل کرنا درست نہیں ہے، یعنی فتح کے بعد بھی ان کو قتل کرنا درست نہیں ہے۔ لہذا بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو تو قتل کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، الا یہ کہ وہ بوڑھا ہو جو کہ تدابیر کر کے جنگ کے لیے راستے بچھاتا ہو، وہ عورت جو کہ تدابیر کرتی ہو یا قتال میں شریک ہوئی ہو، اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، وگرنہ عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو جو 15 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بوڑھوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو تو عام فتح کے بعد قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، عام دنوں میں کیسے قتل کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ مشرکین سے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتال مشرکین جو ہے، وہ قتال مشرکین ایسا نہیں ہے کہ ہر مشرک کے ساتھ ہے، بلکہ یہ 3 قسم کے مشرک ہیں جو جزیرہ عرب چھوڑ کر نہیں گئے، ان کو قتل کیجئے۔ جنہوں نے آپ سے بدعہدی کی ہے ان کو قتل کر سکتے ہو، اور وہ مشرکین جو بطور جاسوس تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کو قتل کرو گے تاکہ تمہارا نظام مستحکم ہو سکے۔ یہ آج کل جو فتنہ چلا ہے کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، سب کو مشرک کا لفظ ہے، لہذا چاہے کوئی بھی ہے، چاہے کسی بھی طرح، ان کو بس قتل کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ ہاں، ان کے ہم خلاف ہیں اور پھر ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو خذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، گھیرو، وقعدو، اور ان کے لیے گھات بھی لگاؤ بھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آسانی سے تمہاری بات مان جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے تم نے ان سے کہا تو یہ تمہاری بات کے اوپر عمل کریں گے، نہ 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 نہ، بلکہ یہ شر پسند لوگ ہیں اور یہ شر پھیلائیں گے۔ چنانچہ آپ کو نظر آتا ہے مشرکین کا اور آج کے زمانے کے یہودیوں کا شر آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ ان کے شر کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ شرنگیزی پھیلاتے ہیں۔ کہیں کہ فتنہ قادیان ہے اور کہیں کوئی فتنہ ہے، کہیں کوئی فتنہ ہے۔ اور اب آپ فلسطین، غزہ کے حالات دیکھ لیں، اور ابھی رفح و خان یونس کے حالات دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ لوگ تو ان بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں اور شہر کے شہر تباہ و برباد کر دیے۔ ان کو کوئی روکنے والا نہیں، اور نہ ان کو کوئی کہتا ہے کہ تمہارا مذہب تمہیں غلط تعلیم دیتا ہے، لیکن اسلام کے خلاف فوراً ہر بندہ زبان کھولتا ہے۔ فَإِن تَابُوا، ہاں گنجائش ہے، گنجائش ہے، کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا، اگر یہ اپنے اس برے عمل سے توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں۔ تابو، توبہ کریں، اور توبہ کا عملی ثبوت 2 طریقوں سے ہے۔ اقامت صلاح سے توبہ کا ثبوت ہے، پہلا ثبوت اقامت صلاح سے۔ فَإِن تابوا، اگر یہ توبہ طائب ہو جائیں، معافی مانگ لیں، اور معافی مانگنے کا ثبوت کلمہ شہادت سے نہیں دیا بلکہ 2 باتوں سے دیا۔ پہلی بات، اقام الصلاح، نماز کو قائم کریں، جسمانی عبادت، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں، مالی عبادت۔ بہت سے لوگ زبانی
بہت سے لوگ زبانی دعوے دار ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے وہ کرتے ہیں، فَإِن تَابُوا۔ لیکن زبانی دعوے کے ساتھ، توبہ زبانی دعویٰ ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان لے کر آنا ہے، زبانی دعویٰ اپنی جگہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جسمانی طور پر ساتھ دینا، اقام الصلاۃ، نماز کا قیام اقام الصلاح کے اندر آ جاتا ہے۔ تو زبانی طور پر بھی ساتھ ضروری ہے، اقام الصلاح، اور عملی طور پر بھی ساتھ دینا یہ ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں، یہ دو باتیں ہوئیں، پہلی زبانی، دوسری عملی۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور تیسری مالی۔ مالی معاملہ دیکھیں کیسا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے، دیکھیں جہاں کہیں آیا مال کا ذکر کیا ہے، کہ مال اس لیے کہ مال کا انفاق فی سبیل اللہ بڑی اہم چیز، اور بہت ہی اہم چیز ہے، اس سے کنارہ کشی ہو نہیں سکتی، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیے منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی معاملہ ہوتا تھا مالی طور پہ پیچھے، کبھی تو جسمانی طور پہ آ جاتے تھے لیکن مالی طور پہ بہت پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ مالی استحکام یہ ریاست کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے، مالی استحکام یہ رشتوں کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ مال سے پتہ چلتا ہے رشتہ کس نوعیت کا ہے، مال کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ رشتے کی نوعیت کیا ہے اور رشتے کے معاملات کیا ہیں۔ بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، عزیز و اقارب کا رشتہ ہو، اور یا کوئی دینی رشتہ ہو، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ مالی اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کا طرز عمل دیکھا، مجھے بڑا اہم لگا، اور بڑا ہی اہم لگا۔ اگرچہ یہ طرز عمل اپنانا بڑا ہی مشکل قسم کا کام ہے، لیکن من جانب اللہ جب آ جاتا ہے تو بندہ کر لیتا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کا طرز عمل دیکھا، اور وہ دیکھا کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کہ مجھے اس وقت کمپنی کا نام یاد نہیں آ رہا، اس کے برانڈ ایمبیسڈر بھی تھے، اور اس کے پروجیکٹ مینیجر بھی تھے، اور کئی ان کے اس میں عہدے تھے۔ آئی بی ایم کے اندر ان کا بہت بڑا عہدہ تھا، ابھی تو نہیں آئی بی ایم ہے یا نہیں، لیکن اس وقت ان کا بہت بڑا عہدہ تھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن 2004 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اب نام بتاؤں گا تو نکل بھی آئے گا، ان کا انٹرنیٹ پہ وہ مشہور آدمی ہے۔ تو اس وقت ان کی کوئی سیلری کوئی 20-25 لاکھ روپے کے اندر سے بھی زیادہ تھی۔ تو میں کہا حضرت میں کیا کروں؟ تو ان حضرت نے ان سے کہا کہ تم ہر ہفتے مجھے 100 روپے دو گے ہدیہ۔ اب جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے 100 روپے دو گے، وہ خود لاکھوں کمانے والے ہیں، لاکھوں کی تنخواہ دیتے تھے وہ لوگ ان کو، اس وقت وہ لاکھوں کی تنخواہ دیتے تھے، کہنے کو تم نے ہر ہفتے مجھے 100 روپے ہدیہ کرنا ہے۔ وہ حیران ہوئے، کہنے لگے یہ 100 روپے آپ ہدیہ کی بات کر رہے ہیں، عجیب سی بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی 4-6 مہینے گزرے تو ان صاحب نے داڑھی رکھ لی۔ میری ان سے بڑی بے تکلفی تھی، بڑی گہری دوستی تھی۔ انہوں نے مجھے ہاں انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو مجھے اپنی سی وی دیں اور فلانا ڈھماکہ دیں۔ مجھے تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ سی وی ہوتی کیا ہے۔ میں نے کہا یار یہ ہوتا کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ خود ہی بنا لو۔ تو انہوں نے میری کوئی پروفائل بنائی، پروفائل بنا کے انہوں نے سعودی عرب میں اپلائی کروایا، کہ مجھے کہہ رہے تھے بھی میں آپ کو حرم میں کسی جگہ پر رکھواؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ بس کیا، یعنی وہ بڑی ہائی پروفائل قسم کے آدمی تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 48% ہے اس پہ محنت کروں، داڑھی رکھوا رہا ہوں۔ یہ سن 2004-05 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2004-05 کی دورانیے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آج تک میری ان سے سلام دعا ہے، لیکن اتنی گاڑی نہیں۔ تو یعنی وہ 100 روپیہ، ایک 100 روپے نے ان کی زندگی بدلی۔ تو
وہ ایسے بدلی کہ جناب ان کو پتہ ہے یار ہر ہفتے میں نے 100 روپے دینا، تو ظاہر بات ہے دیتے تو وہ زیادہ تھے، ہر ہفتے میں نے 100 روپے دینے ہیں۔ اب ہر ہفتے میں نے 100 روپے دینے ہیں تو کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جناب آتے تھے، تھوڑی دیر درس پہ تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر وہ باتیں مجلس میں بیٹھنا ان کے دل میں اترتا گیا، اترتے اترتے تو کیا ہوا کہ زندگی ہی بدل گئی، اور زندگی کی کایا نہ صرف اپنی پلٹی بلکہ کئی ہزار لوگوں کی کایا وہ پلٹنے کا ذریعہ بن گئے۔ ضرورت 48 لوگوں کو انہوں نے داڑھی رکھوائی ہے، تو اور بھی ان کے بہت سارے کام تھے۔ پھر آپ گاڑی دے دیتے کہ جو بھی فلاں علاقے میں لے جاؤ مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو۔ میں تو اس وقت نہیں بنا ہوا تھا، عالم مفتی نہیں بنا، میرے سامنے کئی لوگ جاتے تھے، ایک گاڑی جا رہی ہے، 2 گاڑیاں جا رہی ہیں، 3 گاڑیاں جا رہی ہیں، اور کیسے دین کے راستے میں وہ آئے کہ وہ پیچھے پیچھے ورجہ بنا، وہ 100 روپیہ بنا۔ تو اسی طریقے سے لیکن یہ کام ظاہر بات ہے آسان نہیں ہے۔ میں نے بھی، ایک صاحب نے بہت زور لگایا، میں نے بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ، لیکن مجھے اس میں ناکامی ہوئی، شدید قسم کی ناکامی ہوئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ جو ہم وہ کبھی 500 1000 روپیہ کسی جگہ پر فیس رکھ لیتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ پیسے کے ذریعے سے جو کنیکٹیویٹی بنتی ہے وہ عام معاملات میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بنتی۔ تو فخلوا سبیلہم، بس جب ایسا ہو جائے، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، انہوں نے جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غفور الرحیم، اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہوگی جناب، جب یہ بات ہوگی تو اب آگے بڑھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب ایک بڑی اہم چیز اسی کے حوالے سے پیش رکھ، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی استجارک آپ سے پناہ مانگے، استجارک کا مطلب ہے آپ سے پناہ مانگے، استجارہ کا مطلب ہے آپ سے ویزا مانگے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر وہ اس حالت پہ پہنچ جائے کہ خود مامون ہو جائے، یعنی خود وہ اسلام لے کے آنے والا بن جائے۔ یعنی اس چیز میں یہاں پر حوصلہ افزائی ہے، یہاں پر حوصلہ افزائی ہے کہ مشرکین کو اپنے سے قریب کرو تاکہ وہ کلام اللہ کو سنیں۔ آج تو مومن خود کلام اللہ نہیں سنتا، مشرکین کو کیا سنے گا؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سنے۔ چنانچہ کلام اللہ سننے کے خالص اور خالی تلاوت سننے کے اندر بھی بڑی برکات ہوتی ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ ثم ابلغہ مأمنہ، ثم اس کے بعد ابلغہ مأمنہ، اس کو پہنچا دو، ابلغہ اس کو پہنچا دو، اس کو مأمنہ امن کی جگہ پر، اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں علم نہیں ہے۔ یعنی یہ معاملات اللہ رب العزت نے سمجھا دیے کہ یہ باہر والوں سے کیسا معاملہ کرنا ہے۔ اگر یہ تم سے ویزا مانگے تو ان کو آپ ویزا دو، تاکہ یہ آئیں اور آ کے دیکھیں کہ کس طریقے کے معاملات ہیں اور کس کس نوعیت کی چیزیں ہیں۔ چنانچہ ان کو اس لیے ویزا دینا ہے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، کہ وہ کلام اللہ کو سنے، نہ یہ کہ جیسے آج ہمارے ہاں ویزا دیا جا رہا ہے تاکہ وہ آئیں اور اپنا مندر یہاں پر بنائیں، وہ خوش ہوں کہ دیکھو ہم انہوں نے مدینے کے اندر انہوں نے عرب کے اندر ہمارا مندر بنایا ہوا ہے، وہ خوش ہوں کہ دیکھو مدینے میں ہماری فلمیں چلتی ہیں، وہ خوش ہوں جناب ایسا ہے ویسا ہے، اسی طرح۔ میرے ایک دوست ہیں ابھی مدینے میں رہتے ہیں، انہوں نے فرمایا، مجھے سروے بھیجا، اور سروے میں کچھ عربی میں سروے تھا تو اس کا ترجمہ انہوں نے کروانا تھا، تو اس میں انہوں نے سروے کیا کہ سینما کی اتصالات جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو 93% لوگوں نے لکھا تھا کہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے، اور 7% لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سینما دیکھنا چاہتے ہیں، حول المدینہ، یعنی مدینے کے اندر ہم سینما چاہتے ہیں۔ تو ان کا کچھ سروے تھا، اس سروے
تو یہاں پہ تو ہندوؤں کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ ہم ان کی اداکاری دیکھیں، اور جبکہ قرآن بتا رہے کہ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سن لیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا سبق یہیں تک ہے، آج کا سبق یہیں تک ہے۔ کوئی سوال آپ کو کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ سوال لیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا کہ مسلمان اس آیت کو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے غلط سمجھنے کی کہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمان بھی اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں۔ اچھا، ابھی انتہائی معذرت کے ساتھ ایک چیز رہ گئی۔ فَإِذَا انسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب اشہر حرم گزر جائیں، تو اشہر حرم جو گزر جائیں تو اس کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اشہر حرم سے کیا مراد ہے۔ اشہر حرم سے 4 مہینے مراد ہیں جو حرام مہینے ہیں، محرم اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب، یہ 4 مہینے مراد ہیں۔ یہ 4 مہینے مراد ہیں، یا وہ 4 مہینے مراد ہیں جن کا ان کو مہلت دی گئی تھی۔ تو بعض حضرات نے کہا یہ مراد ہے، بعض حضرات نے کہا وہ مراد ہے۔ اس کی تفصیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تفصیل میں گروپ میں بھی بھیج دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ تو دونوں روایت اپنی جگہ پر ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں جو ان کو مہلت دی گئی تھی، تو یہ دونوں باتیں مراد ہیں۔ مدینہ میں تو کسی بھی حال میں ان کو ویزا اجازت نہیں ہے۔ مشرکین کو مدینے میں ویزے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ حدود حرم جو ہیں، اس حدود حرم جو کعبۃ اللہ کی حدود حرم ہیں، جو میقات سے اندر جا کے حدود حرم بنتی ہیں، اس میں مشرکین کو ویزا دے سکتے، اس میں مشرکین کو ویزا نہیں دے سکتے، البتہ مدینے میں دے سکتے۔ جی، مشرکین حدود حرم کے اندر مشرکین کو نہیں آنے دے سکتے، مشرکین کو اجازت نہیں ہے وہ حدود حرم میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔